محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں یمن کے بادشاہ اور حاتم طائی کی آزمائش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین، یمن کا بادشاہ بہت بڑا سخی تھا۔ اگر اس کو سخاوت کا بادل کہا جائے تو یہ درست ہوگا، کیونکہ بارش کی طرح وہ درہم برساتا تھا۔ کوئی اگر اس کے سامنے حاتم طائی کا نام لیتا تو وہ غصے میں آ جاتا تھا کہ اس بیچارے نے کیا سخاوت کرنی ہے، نہ اس کے پاس حکومت نہ خزانہ۔ یاد رہے کہ حاتم طائی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایک دن بادشاہ نے شاہانہ جشن منایا اور خوب دولت لٹائی۔ کسی نے اس موقع پر حاتم طائی کا ذکر کر دیا کہ حاتم طائی سخاوت میں بے مثال ہے، تو بادشاہ کو شدید غصہ آیا اور ایک خادم کو حاتم کے قتل پر مقرر کر دیا کہ حاتم کے ہوتے ہوئے میری سخاوت تو بیکار ہو کر رہ جائے گی۔ وہ شخص حاتم کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں ایک نوجوان اسے ملا، انتہائی خوبصورت، عقل مند اور شیریں زبان تھا، جو اس کو اپنے گھر لے گیا۔ ایسی مہربانی کی کہ دشمن کا دل نیکی سے لوٹ آیا۔ صبح کو جب یہ جانے لگا تو نوجوان نے ایک اور رات ٹھہرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، میں ایک بہت بڑی مہم پہ جا رہا ہوں، اس لیے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ لیکن اس نوجوان کے اصرار پر خادم دوسری رات بھی رہنے پر رضامند ہو گیا۔ اس نوجوان نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ اگلی صبح پھر وہ شخص جانے لگا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایک رات اور ٹھہر جائیے، لیکن اس نوجوان نے بارہا یہ کہا کہ وہ ایک بہت بڑی مہم پر جا رہا ہے، اس لیے اب اس کا رکنا ممکن نہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو مجھے بتائے کہ وہ کیا مہم ہے، میں بدلو جان تیرے ساتھ تعاون کروں گا۔ اس نے کہا، تو جوان مرد، سمجھدار اور راز کا امین معلوم ہوتا ہے، اس لیے تجھے بتائے دیتا ہوں۔ اس ملک میں حاتم طائی نامی کوئی شخص رہتا ہے جو نیک سیرت اور بابرکت ہے۔ خدا جانے یمن کے بادشاہ کو کیا ٹھانی ہے کہ اس نے حاتم کا سر مانگا ہے اور بدقسمتی سے میری ڈیوٹی لگا دی ہے۔ اگر تو اس تک میری رہنمائی کر دے تو میں تیرا احسان مند رہوں گا۔ نوجوان نے ہنستے ہوئے سر آگے جھکا دیا اور کہا، سر حاضر ہے، تلوار نکالیے اور اتار لیجئے حاتم کا سر، کیونکہ میں ہی حاتم ہوں۔ صبح جب روشن ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رکاوٹ پڑ جائے یا تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ حاتم طائی کی یہ مردانگی دیکھ کر وہ شخص قدموں پہ گر گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ کبھی اس کے ہاتھ چومتا، کبھی پاؤں۔ تلوار پھینک دی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر غلاموں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا، اگر میں تیرے جسم پر پھول بھی ماروں تو مرد نہیں بلکہ عورت ہوں گا۔ اس کی آنکھوں کو چوما اور یمن واپس آ گیا۔ بادشاہ نے چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی کام کیے بغیر ہی واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو اور سر کہاں ہے؟ کیا اس نے الٹا تیرے اوپر حملہ تو نہیں کر دیا جس کی تو تاب نہ لا کر واپس خالی بھاگ آیا؟ اس نے کہا کہ اے بادشاہ، میں حاتم کے پاس گیا، اس کی میں کیا کیا خوبی تیرے سامنے بیان کروں۔ اس کے احسانات نے میری کمر دوری کر دی ہے۔ اس نے مہربانی کی تلوار سے مجھے مار دیا۔ پھر اس نے ایک ایک خوبی بیان کی اور ایسے انداز سے کہ خود بادشاہ بھی اس کی تعریف کرنے لگا۔ بادشاہ نے بہت کچھ خرچ کیا اور حاتم طائی کی سخاوت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یقیناً وہ اس کا حقدار بھی ہوگا۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مہمان کی دلجوئی کے لیے اگر جان سے بھی گزرنا پڑے تو اس میں پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج حاتم طائی کا نام روشن ہے۔ کسی نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ حاتم طائی تو اتنا سخی تھا کہ اس کے محل کے 10 دروازے تھے، کوئی سوالی بار بار 10 دروازوں سے آتا تو حاتم ہر بار دیتا اور یہ نہ کہتا تھا کہ پہلے بھی لے کر گیا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا کوئی ایسا واقعہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک سوالی کو 10 بار دیتا پھر بھی اس کا دامن نہ بھرتا، تبھی تو بار بار آتا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی بار جس کو دیا اس کو پھر دوبارہ مانگنے کی کبھی ضرورت اور حاجت نہ رہی۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔